سرکاری ملازمین کی بڑی کمائی، ایف پی آر کی گرفت میں نہ آئی۔ فیصل آباد کے ملازمین کی بڑی تعداد انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے سے گریزاں۔ محکمہ صحت، تعلیم اور ایکسائز کے 5,000 سے زائد ملازمین نادہندگان، مالی سال 2022-23 کی انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرائی۔ ایف پی آر نے زبردستی رجسٹریشن کر لی، جیب ڈھیلی نہ کرا سکا۔ فیصل آباد کے 200 بھٹا مالکان نے ایک آنا سیلز ٹیکس ادا نہ کیا، ٹیکس اور جرمانوں کے نوٹسز بے سود۔ ایف پی آر سیلز ٹیکس وصولی میں ناکام۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کے ماتحت ترقیاتی کام التواء کا شکار، کانٹریکٹرز نے کام چھوڑ دیا، 30 کروڑ سے زائد کی اسکیمیں لٹک گئیں۔ فیصل آباد سٹی، صدر جھمرہ، سمندری اور 20 سے زائد دیہاتوں میں سیوریج اور سولنگ کی اسکیمیں رک گئیں۔ فیصل آباد میں بڑے مینوفیکچررز پر بھی مندے کے سائے، صنعتوں کی پیداوار میں ایک ماہ کے دوران 3.48% کمی، 9 ماہ میں لارج سکیل مینوفیکچررز میں 5.56% منفی گروتھ۔ فیصل آباد کے تاجروں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ تاجر کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے عوام کو بڑا دھچکا لگا، اضافہ واپس لیا جائے۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر فیصل آباد کے 10 ایس ایچ اوز میں انعامات تقسیم، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے نقد انعامات دیے۔ فیصل آباد کے ایس ایچ اوز کو CC1 سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں صدیق چیمہ، رائے آصف، عتیق الرحمان شاہ، سفیان، آفتاب وسیم، بشارت اوان، عاصم رشید اور دیگر انعامات پانے والے شامل۔ فیصل آباد میں 10 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل، سب انسپکٹر شاہد علی اوان ایس ایچ او ساندل بار، انسپکٹر رانا اصغر ایس ایچ او تھانہ مامو کانجن تعینات۔ ایس ایچ او بچیانہ مصدق ریاض کو انچارج اینٹی اغوا برائے تاوان سیل بنا دیا گیا۔ سی پی او نے ایس ایچ اوز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سی پی او علی ناصر رضوی کی شہید کانسٹیبل خالد محمود کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ کو عید گفٹ پیکج بھی دیا اور ہر مشکل وقت میں محکمے کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ عید الفطر کی آمد، لاری اڈوں پر رش بڑھ گیا، پردیسی واپسی کی راہ لینے لگے، پبلک ٹرانسپورٹ جیب پر بھاری پڑنے لگی۔ چنیوٹ سے لاہور 700، لاہور سے چنیوٹ کا کرایہ 1000 روپے کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب، چینی دستیاب ہونے کے باوجود میسر نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے 4000 کی شاپنگ پر 2 کلو گھی مل رہا۔ مفت آٹا کے بیگز کا ریکارڈ مکمل نہ ہو سکا، 2 لاکھ تھیلوں کا ریکارڈ ایپ پر موجود ہی نہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے سینٹر انچارج کو ریکارڈ دوبارہ سے ویریفائی کرنے کا حکم دے دیا۔ بدلتے موسم کے ساتھ ڈینگی کا خدشہ بڑھنے لگا، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا ناقص کارکردگی واسطہ اور محکمہ ہیلتھ پر اظہار برہمی، ڈینگی اسکواڈ میں اضافے کے احکامات۔ آئی ڈی اے نامی ایپ کے ذریعے شہریوں سے مبینہ فراڈ کا معاملہ، ایف آئی اے نے آئی ڈی اے نامی ایپ کے ذریعے فراڈ کرنے والوں کے خلاف تحقیقات، اثاثہ جات منجمد کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ عید قریب آتے ہی قید ملزمان کو گھر کی یاد ستانے لگی، عید کی پیش نظر درخواست ضمانت میں اضافہ، ایک روز میں مجموعی طور پر 90 کے لگ بھگ ملزمان کا عدالت سے رجوع۔ عید کے موقع پر پیسکو جھنگ صارفین کو بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے ایس آئی پیسکو افضل کاٹھیا کا بڑا اقدام، عید کے تینوں دن سٹاف کی ایمرجنسی ڈیوٹیاں لگا دیں، مانیٹرنگ کے لیے خصوصی کنٹرول روم بھی تیار کر لیا گیا۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی فیصل آباد کی ریونیو تفصیلات منظر عام پر آ گئیں، پلاٹ سیل میں فاٹا نے 64 کروڑ، انٹرسٹ ریٹ میں 32 لاکھ، مجموعی طور پر 86 کروڑ 55 لاکھ سے زائد کا ریونیو کمایا۔
غلام محمد آباد کی سبزی منڈی کچرا کنڈی میں تبدیل، صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں، سبزی فروش کچرے کے ڈھیر پر سبزی بیچنے پر مجبور۔ عید کے قریب آتے ہی تجاوزات بڑھ گئیں، فیصل آباد کے اہم بازاروں میں گزرنا ناممکن، شہریوں کو عید کی خریداری میں مشکلات کا سامنا۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کی زیر صدارت اہم اجلاس، پروین شاکر ہال اور متصل لیڈیز پارک کی حالت پر تبادلہ خیال، لیڈیز پارک کے اطراف میں غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کی ہدایت۔ سیکرٹری ٹورزم ظہیر حسن کا دورہ چنیوٹ، ڈی سی آصف رضا کے ہمراہ گندم خریداری مراکز پر انتظامات و سہولیات کا جائزہ لیا۔ حکومتی ہدایت پر ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد میں ہفتہ صفائی مہم، اس حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کی خصوصی شرکت۔ تاندیاوالا کے چک 601 میں کھرل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحق مرد و خواتین میں راشن پیکج تقسیم، تحصیل سپورٹس آفیسر ملک اصغر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ورثہ کا عالمی دن، ماں فاؤنڈیشن اور ملت کالج کے طلباء نے جھانگ کی پہچان مائی ہید دربار کا رخ کر لیا، طلباء کی جانب سے قومی اور علاقائی ورثہ کو محفوظ بنانے کے عزم کا اظہار، آگاہی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ جھنگ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے عید کی خوشیوں میں سب کو شامل کرنے کا منصوبہ، معذور افراد میں ویل چیئرز اور یتیم بچوں میں عیدی تقسیم کی گئی۔ کچا گوجرا چوک اب ختم نبوت چوک بن گیا، ایم این اے خالد وڑائچ، اے سی رضوان اشرف، صدر بار توقیر اشرف نے افتتاح کیا، میونسپل کمیٹی کی جانب سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جھنگ میں عید قریب آتے ہی درزیوں کے نخرے سر چڑھ کر بولنے لگے، گم سلائی 1400، سادہ سلائی کے 1000 روپے لیے جانے لگے، متعدد دکانداروں نے 25 رمضان سے بکنگ بند کر دی۔ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی اپنے گھروں میں واپسی کا سلسلہ شروع، حکومت کی جانب سے چلائی گئی اسپیشل ٹرین کی کراچی سے پشاور اور رحمان بابا ایکسپریس پر بھی بکنگ فل ہو گئی، سیٹ نہ ہونے پر مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ خواتین کا سجنا سورنا نہیں تو عید کی تیاری بھی مکمل نہیں، فیصل آباد میں عید سے قبل خواتین ہیلز والے جوتے خریدتی دکھائی دی۔ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول فیصل آباد میں پڑھنے والے طلباء کے لیے عید سٹالز کا اہتمام، سیلانی ویلفیئر کی جانب سے بچوں میں کپڑے تقسیم کیے گئے، پرنسپل راؤ اقبال کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں والدین کے لیے یہ ریلیف ہے۔ جھنگ میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں اسکل کمپٹیشن، طلباء کی جانب سے مختلف ماڈلز بنا کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا گیا۔ آل پاکستان کرسچن کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ، لو پاکستان کلب اور پاکستان کرسچن کلب کے مابین ٹاکرا، فیصل آباد میں میچ دونوں ٹیمیں جیتنے کے لیے پرعزم۔ اور میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے چیف فائنانس آفیسر محیب شامی کی آج سالگرہ، دوست احباب اور رفقا کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات۔